کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس اجلاس کے قیام کے مقاصد میں سے ایک بنیادی اور مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہم اس انجمن کے ذریعے اپنے محفوظ ضمیر کے اظہار کا طریقہ اور دوسروں تک اپنے احساسات و پیغام کو منتقل کرنے کا اسلوب آ جائے، اور یہ بغیر تقریر کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تقریر وہ فن ہے جس کے ذریعے ہم بہت مختصر سے وقت میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں افراد تک اپنا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ تقریر وہ بہتر طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم حالات کا دھارا بدل سکتے ہیں، معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتے ہیں، بے جان اور پس مردہ قلوب میں تازگی اور نشاط پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں تقریر کو محترم بشان اور قابل فخر کی حیثیت حاصل رہی ہے، اور اقوام و قبائل کے عمراء اور قائدین کے لیے فصیح اللسان خطیب ہونا ایک لازمی امر تھا۔ تقریر و خطابت کی اسی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر مدارس اسلامیہ میں دیگر علوم و فنون کی تحصیل کے ساتھ تقریر کی مشق و تمرین پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہفتہ واری انجمنوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک انجمن ہماری بزم سلمہ بھی ہے، جس کے صاحبہ تلے ہماری صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور استعداد پروان چڑھتی ہے۔ فن خطابت کے اصول کی ہمارا مقصد دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی ہے، جس کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں نور الصباح کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ تقریر بعنوان حسن اخلاق۔ نہ پوچھ گفتگو میں کیا ہنر رکھتی ہے یہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا ہنر رکھتی ہے یہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتی ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ معزز سامعات، افتتاح بخاری کے روح پرور موقع پر جامعہ ام سلمہ پرسونی کے اس عظیم الشان 5واں سالانہ اجلاس عام برائے خواتین میں میری تقریر کا عنوان ہے حسن اخلاق۔ معزز سامعات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی سے پیش آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پتھر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارکہ خون سے تر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائیں گے، مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا۔
کا کہ انہوں نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے، اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، اور آج ہم ان کے بدولت مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو۔ آج دشمنان اسلام نے غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اور اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اب تک ہم نے جو لوگوں سے بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔